حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی تبلیغ کے لیے دنیا میں تشریف لائے، نمرود سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمرود سے کیوں لڑے؟ مثلا بہت دیکھیے سادہ سی بات ہے، فرض کر لیجئے کہ فرض کر لیتے ہیں اس ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہو، فرض کر لیتے ہیں اس ملک میں ظلم ہو رہا ہو، آپ جیسے گروہ نے ہم سے کہا بھئی آپ پاکستان سے آئیے 10-12 دن محرم کی کچھ مجلسیں پڑھیں اور چلے جائیں، ہم یہاں پر آئے، باہر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو ٹچ کیے بغیر ہم نے پورا دین کا پورا کا سارا جگ آپ کے اوپر الٹ دیا اور 12 دن کے بعد گھر واپس چلے گئے. ایسا ہی ہوتا بھی ہے. نہ ہم نے باہر کسی کو للکارا، نہ آپ سے کسی کو للکارنے کو کہا، پورا دین بھی دے دیا اور چلے گئے. حضرت ابراہیم یہ نہیں کر سکتے تھے؟ خدا نے متعال نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ اے ابراہیم جاؤ میرے بندوں کو میرے بارے میں بتاؤ، مجھے ان کو دین سکھاؤ. تو حضرت ابراہیم آتے وہ اپنے بندوں سے کہتے کہ بھئی جو لوگ یہاں پر ہیں میں ان کو بتانے آیا ہوں کہ ایک خدا ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے. لوگ ان سے پوچھتے کہ اس کی بندگی کیسے کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مسجد بناتے، اس میں چند لوگوں کو کھڑا کر دیتے اور ایک امام مسجد بنا دیتے اور اس کی مثال کے طور پر چھوٹی سی تنخواہ رکھ دیتے جو اس علاقے کے چپڑاسی سے بھی کم ہوتی، اور اس کے بعد اس سے کہتے کہ تم ان سب کو نماز پڑھا دیا کرو. لیکن حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ وہ سیدھے گئے اس زمانے کے ظالم بادشاہ کے سامنے اور کہا کہ اللہ ایک ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب غلط ہے، تم غلط ہو. اچھا ہم یہ کہیں گے بھائی یہ ایکسیپشنل کیس ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں تھوڑا جہادی عنصر شامل ہو گیا ہوگا کسی ٹیکسٹ کی وجہ سے، اور اس وجہ سے انہوں نے ایک کام کر دیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کام کیوں کیا؟ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی پسند سے بھی نہیں کیا، ان کو تو خدا نے پہلا اسائنمنٹ ہی یہی دیا، اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ و ہارون دونوں فرعون کی طرف جاؤ وہ بہت باغی ہو گیا. ان کو تو اسائنمنٹ ہی یہی ملا کہ آپ جائیں سیدھے اور اس باغی کے پاس جا کر کہیں کہ اس نے میرے بندوں کے اوپر کیوں یہ ظلم کیا. ختمی مرتبہ مکہ تشریف لائے، دین پھیلانے کی کوشش کی. جیسے ہی دین پھیلانے کی کوشش کی قریش مکہ سامنے آ گئے، کہا ہم اجازت نہیں دیں گے. 10 آفریں کی، رسول خدا نے قبول نہیں کی. بھئی تمہاری ساری آفرز میں ریجیکٹ کرتا ہوں اور میں تمہارا مقابلہ کروں گا. یہاں تک کہ مدینہ تشریف لے گئے، 10 جنگیں لڑی، آخرکار دین کو کامیاب کیا. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ ظالموں کو کیوں للکارتے ہیں؟ ظلم کو للکارے بغیر دین نہیں پھیل سکتا کیا؟ اب آ جائیے سید الشہداء کی مارکے کی طرف تاکہ ہم اس موضوع سے باہر نہ چلے جائیں. سید الشہداء کے سامنے ایک مشکل تھی، وہ یہ کہ دین ختم ہو رہا تھا. اب یہاں پر کئی سوالات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں. وہ یہ کہ دین ختم ہو رہا تھا، کیا مطلب؟ کیا لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ نماز تو پڑھ رہے تھے. قرآن کریم نہیں پڑھ رہے تھے؟ قرآن کریم بھی پڑھ رہے تھے. اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اذانیں نہیں ہو رہی تھی؟ اذانیں بھی ہو رہی تھی. پھر دین کیا ختم ہو رہا تھا؟ ہمارے یہاں تو دین یہی ہوتا ہے. اچھا سید الشہداء دین پھیلانا چاہتے تھے تو ایک اور کام کرتے. میری طرح مثال کے طور پر کسی ایک علاقے کے اندر ہفتے وار ایک درس رکھ لیتے، ہزاروں لوگ اس درس میں آتے. سید الشہداء روایت بیان کرتے، لوگ روایت سن لیتے. سید الشہداء نے سب نہیں کیا. ان سے کہا کہ آپ بیعت کریں، انہوں نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. کہا نہیں کریں گے گردن کاٹ دی جائے گی. فرمایا ٹھیک ہے میں گردن کٹواؤں گا، بیعت نہیں کروں گا. اچھا اگر بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ بیعت کر لیتے، بعد میں کسی جگہ درس دے دیتے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر سید الشہداء یزید کی مخالفت نہ کرتے، کسی بھی وجہ میں یزید کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ سید الشہداء پر کوئی حملہ نہیں کرتا. اگر سید الشہداء مخالفت نہ کرتے، بلکہ ایک بڑا سا شہریہ لگا دیتا، بڑا سا انعام لگا دیتا کہ جو ہر سال سید الشہداء کو جاتا. سید الشہداء نے مخالفت. یہ سب ظالموں سے کیوں ٹکراتے ہیں؟ آیا ہمارا دین ایسا ہے کہ ظلم کے ساتھ چل سکے؟ کیا ہمارا دین ظلم کے ساتھ چل سکتا ہے؟ مولا امیر المومنین کی وصیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو انہوں نے 2 اماموں امام حسن و حسین علیہ السلام کی کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن. وہ لوگ جو ہمارے دوست احباب کہتے ہیں نا کہ بھائی فلسطین کے اندر اگر 10 آدمی مر رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت بولنے کی، امیر المومنین کو کیا جواب دیں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا ظالم کے دشمن بنو، نہیں کہا ظالم سے دور رہو. نہیں، دور تو رہو، دشمنی کر کے دور رہو، نہ کہ اپنے دلوں کے اندر جھک کر دور رہو. نہیں، دشمنی کرو، جو تم دشمنی کر سکتے ہو دشمنی کرو. اور مظلوم کے لیے کیا کرو؟ ایک ٹھنڈی آہ بھرو. نہیں، مظلوم کے مددگار بنو، پریکٹیکل لائف گزارو.
ظلم کے خلاف بولو، دشمنی کرو، مظلوم کے لیے مددگار بن جاؤ. یہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا. ناقابل تردید قطعی وصیت امیر المومنین کی نہج البلاغہ کے اندر، شاید دوسرے مستند کتابوں کے اندر ناقابل تردید وصیت امیر المومنین کی. ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کے مددگار بنو. یہ ہمارا دین ظالموں سے کیوں ٹکراتا ہے؟ اچھا ایک بات اور عرض کروں، ظالموں کو دین بہت پسند ہے جو نہ ٹکرائے. ان کو اس خاطر بعض مسلمانوں کے دین بہت پسند ہے جو نہیں ٹکراتے. ان کو وہ بہت اچھے لگتے ہیں. اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، ہمارے کام میں دخالت نہ دیں، یہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ کیا یہ کافر بیوقوف ہو گئے کہ ہمیں اپنے سیٹلائٹس دیتے ہیں کہ ہم اپنے نعرہ تکبیر اور حج کی مراسم پوری دنیا کو دکھاتے ہیں. پہلے تو برداشت نہیں کرتے تھے، اب کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے حج کے اندر ایک بھی تکبیر نہیں ہے. اب کہتے ہیں پوری دنیا کو دکھاؤ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تمہارے گھومنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم جسم سے گھوم رہے ہو، تمہاری روح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. دوبارہ واپس آتے ہیں، دین ظالم سے کیوں ٹکراتا ہے؟ ایک سادہ وجہ ہے، ظالم انسان کو دھوکہ دیتا ہے. ظالم ظلم کے ذریعے انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے. ظالم انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو برباد کر دیتا ہے. فرعون یہی کرتا ہے. ظالم کے ساتھ ایک مصیبت ہے، یہ ایک قوم کو بیوقوف بناتا ہے. جعل شیعها یستضعف طائفة منهم، یہ ایک قوم کو بیوقوف بناتا ہے، ایک کو اپنا سپورٹر بناتا ہے، ایک کو اپنا مخالف بناتا ہے. سپورٹر کو کچھ نواز دیتا ہے، باقیوں کو دبا دیتا ہے. میں کہوں گا آج کی مغربی دنیا فرعون ہے اپنے تمام معنی کے اندر. سبحان اللہ. اس نے اپنی مختصر سی قوم کو نواز دیا ہے، باقی پوری دنیا کو ذلیل کر دیا ہے. انہوں نے یہ کیا. اور آپ ہم سے کہتے ہیں یہ ملک بہت اچھا ہے، دیکھیے کہ اپنے رہنے والوں کو کتنا کچھ دیتا ہے. یہی فرعون نے کیا تھا. قرآن کریم فرماتے جعل شیعها یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. یہی فرعون نے کیا تھا. اپنی قوم کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، بنی اسرائیل کو جانور بنا کے رکھا ہوا تھا، بنی اسرائیل سے کام لیتا تھا. آج کی فرسٹ ورلڈ اگر واقعاً کوئی ہے تو وہ تھرڈ ورلڈ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ آپ قرآن کریم پہ غور کریں نا، آپ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر بار بار ایک بات سوچیے گا، یہ فرعون مرے نہیں ہیں. اگر مرے ہوتے تو قرآن کریم ان کا تذکرہ نہ کرتا. یہ فرعون زندہ ہیں سارے، یہ قارون زندہ ہیں، یہ نمرود زندہ ہے، یہ سامری زندہ ہے، اور ہر دور میں ایک حسین زندہ ہے. ہر دور میں سید الشہداء کے ماننے والے. کیوں ظالم ظلم کرتے ہیں؟ اپنے مفادات کے لیے. کیوں دین ظلم سے ٹکراتا ہے؟ دین کو ایک بات پتا ہے، اگر ظالم ظلم کرتا رہے گا اللہ کے بندے ترقی نہیں کر پائیں گے، اللہ کے بندے ذلیل ہو جائیں گے. اللہ کو پسند نہیں ہے اس کے بندے جانور بنے، اس کو پسند نہیں ہے اس کے بندے ذلیل ہو جائیں گے. کرتا ہے انسانوں کو غلام بناتا ہے، اللہ کا دین قبول نہیں کرتا. کہتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کو ظلم سے نکالو. کیوں؟ اگر تم نے ان کو ظلم سے نہیں نکالا، ظالم کے جبر سے نہیں نکالا، تو نمازیں ان کو فائدہ نہیں دیں گی. یہ غلام بن کے نماز پڑھیں گے، ان کے اندر توحید نہیں آئے گی. اب آپ نے دیکھا کیوں ہماری نمازیں اثر نہیں کرتی ہیں؟ اگر ذہنوں کے اوپر کسی چیز کی غلامی آ جائے تو کہیں بھی تکبیر بھی اثر نہیں کرتی. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، غلاموں کی زبان سے جچتا نہیں.